اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ درس سے ختم نبوت کے سلسلے پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہے الحمدللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان فرما دیا کہ البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسولاً کئی رسول بھیجے إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اپنی قوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے تو کئی نبی مبعوث فرمائے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر ختم نبوت پر پہرا دے کر کے بتایا۔ اسی طرح خیبر کی سرزمین کا ایک یہودی رہنے والا تھا، ابو رافع نامی یہودی، جس کو سیرت کی کتابیں ابو رافع کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا بدبخت کافر تھا۔ یہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا، یہاں تک کہ اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ اور جو غزوہ احزاب ہوئی تو غزوہ احزاب پر بھی یہ کفار کو بھڑکانے والا یہی بے ایمان تھا، یہی بدبخت تھا، ابو رافع نامی یہودی، بہت بڑا مالدار تاجر تھا۔ تو غزوہ احزاب جب پیش آیا تو کفار مکہ کو بھڑکانے والا یہ ابو رافع نامی یہودی تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حجب بیان کیا کرتا تھا، رسول اللہ کی حجب کیا کرتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ بدبخت تو حد سے آگے نکل رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنے جان نثاروں کو بلایا، وفاداروں کو بلایا، جن کو قرآن نے کہا اولئک ھم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ یار دیے کہ جو سارے کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولئک ھم الفائزون، سارے کامیاب۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، سارے پکے سچے مومن، سارے ایمان والے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، اپنے صحابہ کو، جان نثاروں کو، وفاداروں کو، اور ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ اور بھی انصاری صحابی روانہ کیے اور ان کو باقی صحابہ پر بڑا بنایا، یعنی کمان جو ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق کے ہاتھ میں دی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بدبخت کی گردن کاٹ کر لانی ہے، جو وہ گستاخ رسول ہے، اس گستاخ رسول کی گردن کو کاٹ کر لانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ رسول اللہ کے جان نثار وفادار اس گستاخ کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور اس ابو رافع نامی یہودی کا جو قلعہ تھا یہ خیبر کے قریب تھا۔ تو جب یہ صحابہ کی یہ جماعت وہاں پہنچتی ہے، اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، لوگ اپنے جانور جو ہیں وہ قلعے کے اندر داخل کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ آپ یہیں بیٹھو، میں قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر سوچتا ہوں کہ قلعے کے اندر کیسے داخل ہویا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ
یہ قلعے کے دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے، اور ایسی حالت میں بیٹھے کہ جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کرتا ہو، اس طرح یہ بیٹھ گئے اپنے جسم کو لپیٹ کر۔ تو وہ جو دروازے کو بند کرنے والا تھا دربان، اس نے جب دیکھا کہ سارے آدمی قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، قلعے کے اندر آ گئے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ او اللہ کے بندے، قلعے کے اندر جلدی آ جا، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بھائی مجھے بھی اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا، تو جیسے اس نے مجھے آواز لگائی تو میں جلدی سے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا کہ یہ دروازہ بند کر کے چابیاں کا گچھا کہاں لٹکاتا ہے۔ اب اس نے جب دروازے کو بند کیا، اور روٹین کے مطابق پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو رافع کے پاس چلے جاتے تھے، وہاں وہ اپنی محفل لگایا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے۔ جب وہ بھی اوپر سے سارے آدمی آ گئے اور اپنے بستروں پر چلے گئے سونے کے لیے، تو اس نے جو ہے وہ دروازہ بند کیا، بند کر کے چابیوں کا ایک گچھا جو ہے وہ ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ فلاں جگہ پر چابیوں کا گچھا لٹکا رہا ہے، تو صحابی رسول نے اس گچھے کو وہاں سے اتارا، اور اتار کر کے وہ اوپر سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب سیڑھیوں پر چڑھتے گئے، یہ ابو رافع جو ہے نا، یہ اپنے قلعے کے اوپر جو ہے چھت پر سویا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیڑھیوں پر انہوں نے چڑھنا شروع کر دیا، دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا، دروازے کھولتے جا رہے ہیں، سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں، اور جب دروازے کو کھولتے تو پھر اندر سے کنڈی لگا لیتے، تاکہ میں ابو رافع اس گستاخ رسول کا کام جو ہے آسانی کے ساتھ تمام کر سکوں، جو ہے اوپر کوئی بندہ نہ آ سکے۔ اسی لیے دروازے کو کھولتے اور پھر اندر سے کنڈی لگا لیتے، پھر چڑھتے، پھر دوسرے دروازے کو کھولتے، اندر سے کنڈی لگا لیتے۔ جب اوپر چڑھ گئے جہاں پر ابو رافع سویا ہوا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اب وہاں پر اندھیرا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کی وہ نصیحت بھی یاد تھی، کانوں کے اندر گونج رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جب پہنچے تو آگے اندھیرا تھا۔ اب انہوں نے آواز لگائی ابو رافع کو نام لے کر کے، جب انہوں نے آواز لگائی نا تو یہ پوچھنے لگا بھائی کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے پھر اس آواز کی طرف وار کیا، لیکن وہ وار جو ہے نا مس ہو گیا، وار مس ہو گیا۔ تو ابو رافع نے پھر زوردار چیخ لگائی، جب چیخ ماری تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کمرے میں داخل ہوئے، اور اپنی آواز کو تبدیل کر کے اس لہجے میں بولے کہ ابو رافع کو پتہ نہ چلے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ کون ہے، بلکہ ہم دردانہ آواز میں بولے، لہجے میں بولے اور بات کی۔ پھر ابو رافع کو آواز لگائی، ابو رافع تیرے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ ابو رافع کہنے لگا کہ تجھے تیری ماں روئے، میرے اوپر کسی نے بھی وار کیا ہے، مجھے بچاؤ۔ تو اب یہ صحابی رسول سمجھ گیا کہ یہ گستاخ رسول یہاں پر لیٹا ہوا ہے، تو یہ وہاں گئے، انہوں نے پھر وار کیا۔ جب وار کیا تو یہ زخمی ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تلوار کی نوک سے اس کے اوپر وار کیا، اور اس کے پیٹ کے اندر تلوار کو جو ہے مارا اور اتارا، یہاں تک کہ جب تلوار کو اس کے پیٹ میں دبایا تو تلوار جو ہے اس کی پیٹھ سے نکل گئی۔ اب صحابی رسول سمجھ گیا کہ اب یہ گستاخ رسول جو ہے نا اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اب اس کے کام تمام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جو ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی سیڑھیاں باقی تھیں، سیڑھیاں ختم نہ ہوئیں، تو صحابی رسول نے کہا کہ شاید سیڑھیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو نیچے جو ہے زمین پر پاؤں رکھنے لگے، تو ابھی سیڑھیاں باقی تھیں تو گر پڑے۔ جب گرے تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔
اب انہوں نے اپنی پگڑی کو کھولا اور ٹانگ کو باندھ لیا پگڑی کے ساتھ. نیچے آئے، ساتھیوں کے پاس آئے اور ساتھیوں کو فرمانے لگے کہ میں نے وار تو ایسا کیا ہے کہ وہ گستاخ بچے گا نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، گستاخ بچے گا نہیں، میں نے وار ایسا کیا ہے. لیکن آپ لوگ جاؤ اور جا کر کے اللہ کے رسول کو بتاؤ، لیکن میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میں اس گستاخ کا اعلان نہ سن لوں کہ ابو رافع جہنم رسید ہو چکا ہے. اس وقت تک میں نہیں آؤں گا. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کام ذمہ لگایا ہے جب تک وہ کام نہیں ہوگا عبداللہ ابن عتیق واپس نہیں پلٹے گا. فرمانے لگے اپنے ساتھیوں کو آپ بیٹھو، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اس گستاخ کا اعلان نہ سنوں کہ گستاخ رسول جہنم رسید ہو چکا ہے. پر جب صبح ہوئی ساتھیوں کو روانہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کب اعلان ہوتا ہے. جب صبح ہوئی، مرغ نے بانگ دی تو پھر ایک شخص نے فصیل پر چڑھ کر کے اعلان کیا. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھائی رات کو کوئی ابو رافع کو جہنم رسید کر گیا ہے. جب اس نے اعلان کیا تو اب حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ گستاخ جو ہے جہنم رسید ہو گیا. الحمدللہ کہ گستاخ رسول جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب میں نے اعلان سنا نا کہ گستاخ رسول جو ہے وہ جہنم رسید ہو چکا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہ چلا، میں ایسا بھاگا کہ جن ساتھیوں کو میں نے بھیجا ہوا تھا کہ آپ رسول اللہ کو جا کر کے خبر دو، مجھے ایسی خوشی ہوئی، میں نے ایسی دوڑ لگائی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے میں پہلے پہنچ گیا. سبحان اللہ. ان کے پہنچنے سے پہلے میں رسول اللہ کی خدمت میں پہلے پہنچ گیا اور جا کر کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جہنم رسید ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے جو ہے اپنے صحابی کو دیکھا، قریب کیا، پیار کیا، سینے سے لگایا. جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا نا، اس وقت صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابی ٹانگ کو ذرا میرے قریب کیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹانگ کو رسول اللہ کے قریب کیا تو اللہ کے رسول نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ پر پھیرا. اپنا ید اللہ والا ہاتھ جو ہے اپنے صحابی کی ٹانگ پر پھیرا تو صحابی رسول بتانے لگے کہ میری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کہ ٹوٹی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تو ٹوٹا ہوا جڑ گیا. تو ٹوٹا ہوا جڑ گیا. یہاں تو ٹوٹے ہوئے جڑتے ہیں، یہاں تو ٹوٹے ہوئے جڑتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یہ خدمت کا صلہ ہے. جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو یہاں ٹوٹے ہوئے جڑ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر صحابہ نے پہرا دیا ہے. کس نے پہرا دیا ہے؟ صحابہ نے پہرا دیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک جان میں جان ہے ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. جان جاتی ہے چلی جائے گی، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائیں گے، لیکن ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.